وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان درس نمبر 1665 آیت نمبر 25 اور 26 آج کا موضوع. کیا ہم سچے مومن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 25. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن حقیقی حکومت رحمان ہی کی ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. سامعین کرام، دو آیات میں نے پڑھی ہیں. پہلی آیت جو ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، یہ یعنی حال قیامت کے دن کا بیان کیا جا رہا ہے. سامعین کرام، کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا. اور اس آیت میں جو کہ ہم اس کا مفہوم ہم نے پڑھا کہ جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا. کیا مطلب؟ دیکھیں، بادل آسمان پہ اگر بادل چھا جائیں تو آسمان پھر نظر نہیں آتا. یعنی بادلوں کا پردہ، حقیقت اس وقت پردے میں ہے. اس وقت حقیقت ظاہر ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب ہے. ضروری نہیں کہ بادل اور آسمان، یہ اس کا مطلب ایک استعارہ ہے. یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے. کیا مطلب؟ حقیقت ظاہر ہو جائے گی. دوسری جگہ یوم تبلی السرائر، اس دن راز جو ہے واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا راز. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ وہ ہے نا کہ نزع کے وقت جو ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نظر تیز ہوگی اور تمہاری نظر تیز ہو جائے گی. پھر دوسری جگہ ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھا لیا جائے گا. یہ تمام تقریباً ملتی جلتی باتیں ہیں اور حقیقت ظاہر ہو جائے گی. دیکھیں، اس وقت جو ہم رہ رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ
اسباب کا پردہ ہے، اس کے پیچھے حق ہے، لیکن وہاں جو ہے یہ حق ظاہر ہو جائے گا۔ اس دن الملک یومئذ الحق للرحمن، آج بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج اللہ کی بادشاہی نہیں ہے اور اس دن ہوگی، نہیں، آج بادشاہی ہے لیکن پردوں میں ہے، پردے کے پیچھے۔ اس وقت بھی حکم اللہ ہی کا ہے اس کائنات میں۔ جو بھی ہمارے پاس اختیارات ہیں وہ کنٹرول شدہ ہیں، محدود ہیں۔ باقی کائنات تو مطیع ہے، فرما بردار ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے وہ ہوتی ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو یعنی قانون اس طرح آج بھی حکومت اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہے کائنات میں۔ یہ بات یعنی بالکل تسلی سے میں کہہ رہا ہوں۔ باقی رہ گیا انسان، تو ہمارے بارے میں صرف ایک چیز کی یعنی اختیار ہے، اور وہ اختیار جو ہے حق کو قبول کرنے کا یا نہ کرنے کا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی اور موت پر اختیار نہیں ہے، آپ باقی اختیارات آپ کو نہیں ہیں۔ بیماری، صحت، دولت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ظاہر پر بھروسہ کیا ہے اور ظاہر کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ دنیا ہماری منزل ہے اور ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بادشاہی آج بھی اللہ کی ہے، حقیقی بادشاہی اللہ کی ہے۔ اب یہ تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اب اس میں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو اختیار کر لیں، اگر ہم اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو دنیا میں ہمیں ہماری معراج حاصل ہو جائے گی، ظاہری اور روحانی۔ معراج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، سورہ ہود کی جو آیت ہے نا، ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت مل جائے گی۔ یعنی جو جس مقام کا یعنی جو صلاحیت ہے وہ آپ میں پوری طرح ظاہر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اللہ کی عطا سے آپ اپنی دنیا کی معراج کو حاصل کر لیں گے، جو بھی آپ میں صلاحیت ہے۔ اور روحانی طور پہ تو وہ تو پھر آپ کا نفس مطمئنہ بن جائے گا، آپ اپنے قلب کو قلب سلیم بنا لیں گے، تو وہ کامیابی الگ ہے۔ اس میں یعنی ظاہری طور پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یا دوسری جگہ ہے لنبوئنہم فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ دنیا میں آپ کو اچھا بدلہ ملے گا اس کا۔ اور جہاں تک روحانی معاملہ ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ دنیا میں جب آپ کے دل میں نور آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک نور مقرر کر دے اور آپ کو اندھیروں سے نکال دے، تو کیا آپ سوچتے ہیں اپنے بارے میں؟ اور یہ تو قرآن میں ہے، افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اور دنیا میں آپ کی چال سیدھی ہو جائے گی۔ اس وقت تو ہم الٹی چال چل رہے ہیں، ہم دنیا دار جو ہیں الٹی چال چل رہے ہیں۔ جہاں جانا ہے وہاں سے رخ موڑ لیا ہم نے، جہاں سے نکلنا ہے اس طرف رخ کر لیا ہے، یعنی جو ہماری منزل ہے اس سے ہم نے رخ پھیر کے جو منزل رہنے والی ہے اس کی طرف رخ پھیر لیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسا یعنی ایسی گاڑی یا ایسا پیدل چلنے والا کہ جو جہاں جا رہا ہے، یعنی جس طرف وہ جا رہا ہے اس سے وہ ریورس یعنی منہ پھیر کے جا رہا ہے؟ لیکن یہ تو خیر میں نے مثال کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے قرآن میں، سورہ ملک میں ہے، افمن یمشی علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہے
اور وہ جو سر کے بل یعنی جو اپنے پاؤں پر سیدھے ہو کر سیدھے راستے پر رواں دواں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ ملک۔ افمن یمشی علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ دیکھیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی ہے، ہم اس وقت سر کے بل چل رہے ہیں۔ آپ نے کبھی یعنی دیکھا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں جو بھی ہیں، بازار میں تو آپ نکلتی ہوں گی کبھی کبھی، یا مرد تو ہر روز تقریباً جاتے ہیں، تو کبھی ایسا زمین پر چلنے والا دیکھا ہے جو سر کے بل چل رہا ہے؟ اور اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو سر کے بل چل رہا ہے آپ اس کو کیا کہ بھئی کیا ہو گیا تمہیں، کیوں الٹے چل رہے ہو؟ یہی الٹے چلنے والا جو ہے، یہ لفظ قرآن میں دوسری جگہ ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں کون دھکے دے رہا ہے جو اس طرح غلط راستوں پر چل رہے ہو؟ یؤفک عنہ من افک۔ بہرحال تو یہ دیکھیں اپنے، یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ بس میں آپ کو ترجمہ سنا کے بس جلدی جلدی جو ہے اپنا بس ایک نام بنا لوں کہ بھئی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ تو میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں۔ اب بات ہو رہی ہے، دیکھیں یہ دو آیات پڑھی ہیں، اس میں الملک یومئذ الحق للرحمن، رحمان کی بادشاہی ہوگی اس دن، یعنی ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رحمان کی بادشاہی تو اب بھی ہے۔ آج بھی اگر آپ اللہ کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو دنیا میں ایک اچھی زندگی دے گا، پرسکون، پر اطمینان، اور پھر آپ کو اپنی ظاہری معراج جو اس نے آپ کے لیے مقرر کی ہے، ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو آپ کو وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ معافی مانگو اے برائے نام مسلمانوں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو غلط مقصد زندگی کی اور اپنی گمراہی کی معافی مانگو، اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ ثم توبوا الیہ، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اب ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ایک معین وقت ہے جو بھی تمہارا ہے زندگی، ایک اچھی زندگی دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، اگر آپ کو میرے ترجمے پہ شک ہے تو سورہ ہود کی آیت ہے، کوئی بھی ترجمہ کھول کے پڑھ لیں۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہم نے اپنے آپ کو بدھو بنائے ہوئے، بدھو کیا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، احمق بدھو، الٹے ہو کے چل رہے ہیں۔ اب آپ سیدھے ہو کے چل سکتے ہیں تو آپ کو الٹے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو دنیا کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا عروج عطا فرماؤں گا اور تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گا، تو کیا آپ کو اپنے رب کے کہنے پر یقین نہیں ہے؟ بات تو ساری رب پر یقین کی ہے۔ اللہ تو یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اس دن جو ہے آسمان پھٹ جائے گا، یعنی بادل سے پھٹ جائے گا، مطلب حقیقت دکھ جائے گی۔ جہنم کو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ابھی جہنم کی طرف یہ 2021 کے نام نہاد مسلمانوں کو لے جائے گا، وہ اس کا چیخنا سمعوا لها، وہ اس کا چیخنا اور چنگھاڑ
آوازیں سنیں گے دور سے. پھر وہاں پہ ہم 2021 کے مسلمان جو ہیں موت کو پکاریں گے. تو پھر ہمیں کہا جائے گا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا. آج ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو، تمہیں تو بہت سے قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. کھانا پینا، لباس پہننے کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ایک تو لباسہم فیہا حریر، نہیں، وہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. آگ کی قمیضیں پہنائی جائیں گی، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور پھر آگ کے تخت پر آگ کے نیچے بھی آگ اور اوپر بھی آگ. ہمیں تو یقین نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، کسی دل میں یہ خوف نہیں پیدا ہوگا. مجرم تو ہیں ہم، سر گردن میں تو سریا ہے ہماری. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، کر لو جو کرنا، یہ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، جو مرضی آئے قرآن کہے، جو مرضی آئے. یہ ہم دیکھیں بہت برا سلوک ہے قرآن کے ساتھ ہمارا. بہرحال یہ حال ہوگا. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. جنہوں نے، اب یہ کافر کا لفظ آ گیا نا، میرے دل میں یہ کھچڑی پک رہی ہے کہ اگر میں کافر کا لفظ کہوں گا، کہ یہ ترجمہ کروں گا کہ یہ وہ دن جو ہے کافروں پر بہت سخت ہوگا، تو پھر میرے ذہن میں کھچڑی یہ پک رہی ہے کہ اگر میں نے لفظ کافر کہا تو ہم تو بالکل فوراً اپنے آپ کو نکال لیں گے. کافر کا مطلب کیا ہے؟ حق سے انکار کرنا. اور قرآن سے تو ہم نے، قرآن حق ہے، قرآن اصل میں دستور زندگی ہے. ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، انفرادی طور پہ، قومی طور پہ اور اجتماعی امت کے طور پہ. قرآن ہمارا دستور نہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ. آپ مجھے بتا دیں کہ قرآن ہمارے نصاب تعلیم میں، قرآن فہمی کا مضمون جو ہے، کیا ہمارے نصاب تعلیم میں بتایا جاتا ہے؟ ہونا تو چاہیے کہ یہ یعنی ابتدا سے ہمارے ایک باقاعدہ نصاب میں ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے ہمیں پڑھایا جائے. لیکن ایسا تو نہیں ہے. نہ کلاس 1 میں ہے، نہ کلاس 10 میں ہے، نہ سیکنڈ ایئر میں ہے، نہ 4th ایئر میں ہے، نہ ایم اے ہے، نہ ایم ایس ہے. جو بھی آپ یعنی دنیا کی ڈگریاں ہیں آپ کے پاس، وہ دنیا جہان کے آپ نے نصاب میں رکھ دیے. کچھ لازمی ہیں، کچھ غیر لازمی ہیں، کچھ اختیاری ہیں، لیکن قرآن تو لازمی ہے نا. قرآن کو تو لازمی طور پہ ہم نے سمجھنا ہے. ہم نے قرآن سے ہدایت لینے سے انکار کیا ہوا ہے. یہ میں کافرین کی ترجمانی کر رہا ہوں. آپ کیا ہیں؟ مومن ہیں کہ کافر ہیں؟ صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ تو آپ نہیں کر سکتے. آپ نے تو قرآن سے منہ موڑ لیا ہے. آپ دیکھیں کافروں کا، کافر کون ہے یہ بھی آپ قرآن سے سیکھیں نا. میں تو نہیں بتاؤں گا. جو اللہ فرما رہا ہے، جو علامات، تو سورہ ابراہیم کی میں وہ آپ کو آیات سناتا رہتا ہوں. آیت نمبر 2 اور 3، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. آپ دیکھ لیں قرآن کھول کے. تو دیکھیں، اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنائیں. ہم تو بے وقوف بنے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ بے وقوف بنے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی سمجھ بوجھ سے کام ہی نہیں لے رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے پاس سوچنے کا دل تو ہے لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں اس سے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. آج ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بہا. ان کے کان تو ہیں لیکن یہ
حق سننے کو تیار نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو پھر بھی اپنا مقصد حیات پورا کر رہے ہیں چاروں ناچار، لیکن ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اختیار، عقل، قوت، ارادہ سب کچھ دے دیا ہے، لیکن ہم نے دنیا پر دھوکہ کھا لیا ہے، اپنا رخ ہم نے دنیا کی طرف پھیر لیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سے زمرے میں ہیں؟ دیکھیں اس وقت دو لوگ ہیں، دو گروہ ہیں دنیا میں، کافر اور مسلم۔ کافر کا سر اٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ کافر کی میں بات کر رہا ہوں، پھر آپ مجھے خود بتا دیے گا کہ بھئی مجھ میں تو کافرانہ صفات نہیں ہے۔ کافر جنہوں نے حق کو، قرآن اور نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہے، اس پر یقین نہیں ہے اس کا، یعنی قرآن اور نبی کی جو اسوہ ہے اس پر کافر کا یقین نہیں ہے، لہٰذا وہ اس سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے۔ کافر دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ کافر کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے۔ کافر قبر، حشر، آخرت، جنت، دوزخ اس پر یقین نہیں رکھتا، اور اس کے لیے جب یقین نہیں ہے تو عمل بھی نہیں کرتا۔ کافر من چاہی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی رضا کے سامنے یہ سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو چند صفات بیان کی۔ مومن کون؟ جس کی منزل اللہ، جس کا محبوب اللہ، جس کا مقصود اللہ، جس کا مطلوب اللہ، اور جس کا معبود اللہ۔ مسلم کون؟ جس کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا۔ مسلم کون؟ جو تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، ہر آن ہر دم متقی ہے، محتاط ہے، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، میں ایسا نہ کام کر لوں کہ کوئی ایسی بات نہ کر لوں، کوئی ایسا کام نہ کر لوں کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جو مسلم ہے اس کی ترجیح دنیا نہیں ہوتی، آخرت ہوتی ہے۔ آخرت کو وہ محبوب جانتا ہے اور دنیا میں ضرورت کے تحت وہ وقت گزارتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ، انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرۃ ثم فترک۔ میری تمہاری دنیا سے غرض کیا ہے؟ میری مثال تو ایک مسافر کی سی ہے جو راہ چلتے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، اس کے بعد اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب یہ درخت یعنی بس دنیا تو تھوڑا اپنے مطلب کے لیے آپ استعمال کریں، آپ مطلبی بن جائیں، آپ مفاد پرست بن جائیں، آپ لالچی بن جائیں، آخرت کا فائدہ ٹٹولیں، اور آپ یعنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کو استعمال کریں۔ ہمارا تو آج برا حال ہے، دنیا کو بنانے کے لیے دنیا میں ہم وقت گزار رہے ہیں۔ ہم یعنی دنیا کا جو سفر دنیا داری سے ہمارا شروع ہوتا ہے، جوانی، اور پھر جو ہے پوری جوانی، 25 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، اب اس سے زیادہ کیا بوڑھا ہوگا؟ 80 سال تک چلو کچھ بات چیت کر لیتا ہے، پھر تو مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کا 15 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 50 کا ہے، 60 کا ہے، 80 کا ہے، 70 کا ہے، یہ سب لوگ، ان کی نظر میں دنیا اہم ہے، ان کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اور یہ تو میں نے وہ جوانی کی بات کی ہے نا، کیونکہ 15 سال میں جوانی کی شروعات ہو جاتی ہیں۔ جوانی کی شروعات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، آپ کو سوچ سمجھ سے کام لینا ہے، آپ نے گمراہ نہیں ہونا، آپ نے سوچ سمجھ سے، آنکھوں سے، کانوں سے کان لینا ہے، سوچنا ہے کہ بھئی میں کون ہوں، پہلے نہیں تھا 15 سال پہلے، اب ہو گیا ہوں، 15 سال کا ہو گیا ہوں،
میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، یہ آپ خوب سوچ سمجھ کے جو ہے ایک فیصلہ کریں، اور اس کے بعد یعنی میں مومن کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہیں یعنی میں نے آپ کو تھوڑا سا تقابل بتا دیا، اب یہ آپ کا فیصلہ ہے، اور میں آپ کو یہ آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میری ترجیح جو ہے وہ دنیا ہوگی۔ آپ اپنے خوابوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے غم کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، مستقبل کے منصوبوں کو، ان سارے کا سارا میرے دعویٰ سے میں یہ کر، کیونکہ میں تو آپ میں سے ہوں، تو ساری سوچ ہماری ظاہر کی ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تو ہمارا خالق ہے، جانتا ہے ہمیں۔ اللہ کہتے ہیں تو دنیا پر خوش ہو رہے ہیں، دنیا پر غم ہے اور دنیا کی خوشی ہے۔ دیکھیں ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں جبکہ ایمان کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم، کلمہ طیبہ کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم۔ آپ مجھے بتائیں کہاں کے مسلمان ہیں؟ جدی پشتی اسلام تو کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ تو یہود جو نصارہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے، اللہ کے رسول سے انہوں نے یعنی جنگ لڑی، قتل ہونا پسند کر لیا، لیکن ایمان نہ لائے۔ آج میں بھی یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، آج کا مسلمان اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اس کی تشریحات کے مطابق یہ تو مسلمان ہے اور پکا جنتی ہے، اس طرح تو یہودی بھی کہتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں پہنچے گی، ہم کیوں آگ میں جائیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو وہی دیکھیں جو یہود و نصارہ کا اس وقت تصور ہے، عیسائی اور یہودی میرے حضور کو آج نہیں مانتے، ہم کون سے مانتے ہیں؟ ہم تو نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مانتے ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم